اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آپ کے سوالات کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے جس میں عوام کے سوالات جو آتے ہیں ان کے شرعی جوابات دوں گا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بہت سے مسائل کا صحیح علم حاصل ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ حرام کاروبار کی پینشن کا کیا حکم ہے؟ یعنی کاروبار کسی نے ملازمت حرام ملازمت اختیار کی، سرکاری نوکری تھی یا جس طریقے کی بھی جسے پینشن ملتی ہو، تو نوکری تو ناجائز تھی، تو ظاہر ہے اس کا تنخواہ بھی ناجائز تھی، حرام تھی، لیکن جب وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد جو اس کو پینشن مل رہی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے جی ہاں، وہ بھی پینشن کی طرح ناجائز ہوگی۔ جس طرح تنخواہ ناجائز کاروبار کی ناجائز ملازمت اور نوکری کی تنخواہ حرام ہے، اسی طرح اس کی پینشن بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال یہ کہ بچے کے کان میں اذان کیا طریقہ کیا ہے؟ کیا اقامت بھی کہیں گے اذان کے ساتھ میں؟ اور اقامت اگر کہیں گے تو کس کان میں کہیں گے؟ اذان کس کان میں کہیں گے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو اذان اقامت کہی جائے گی تو اس کے قبلہ رخ کر کے اذان اقامت کہی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، سنت یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی آواز پہنچنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی آواز سب سے بہترین وہ ہے جو اذان کی شکل میں ہے۔ اذان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تامہ کہا ہے، پوری دعوت ہے، اس میں کلمہ بھی ہے اور شہادت کلمہ بھی ہے، نماز کی دعوت بھی ہے، کامیابی کی دعوت ہے۔ تو سب سے بہترین کلمات ہیں، مسنون ہے کہ ہم بچے کو گود میں لے کر کے، جو بھی وہاں پر ہو جس کو اذان اقامت کلمات یاد ہو، وہ فوراً بچے کو اپنے گود میں لے کر کے قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ جیسے مؤذن جب اذان دیتا ہے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو گود میں لے کر پہلے اس کے دائیں کان میں، سیدھے والے کان میں اس کے اذان کے کلمات کہیں گے، ویسے ہی جیسے اذان دیتے ہیں کہ دائیں طرف حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف رخ کر لیتے ہیں، حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف رخ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ہم اس بچے کے کان میں بھی کہیں، اور پھر بائیں کان میں، الٹی کی طرف والے کان میں ہم اقامت کلمات کہیں گے، جس سے کہ جب مؤذن جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کلمات کہتا ہے، جس میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے، وہ کہیں گے۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے اقامت نہیں کہی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جب بھی یاد آ جائے تو وہ کہہ لے، اور اگر اس کا الٹا کر دیا ہے کسی نے تو پھر سے اذان اقامت کا عمل پھر سے کر لے۔ یہ اسی طریقے سے کہ دائیں کان میں اذان کہیں گے پہلے ٹھہر ٹھہر کے، اور بائیں کان میں اقامت کلمات کہیں گے تھوڑی تیز رفتاری سے، جیسے مؤذن کی اقامت کے کلمات تیز کہتا ہے کہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان میں جن کلمات کو دو سانس میں کہتے ہیں، اقامت میں ان کلمات کو ایک سانس میں کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے بچے کے کان میں اذان نہیں دی گئی، لوگ بھول گئے سنت کے اس عمل کو گہما گہمی میں، تو جب بھی یاد آ جائے فوراً، جیسے ہی تنبہ ہو، یاد آئے، فوراً اذان اقامت کا یہ مسنون عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا ایک سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں کچھ کھانا، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ منہ میں کوئی چیز لے کر، چاکلیٹ لے کے مثال کے طور پر بیت الخلاء میں کوئی ٹوائلٹ میں گھس گئے، اب جو منہ میں جو چیز تھی کیا اسے چبا کے نگل لیں یا اس کو روکے رہیں یا تھوک دیں؟ اور کچھ لوگوں کی بری عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ٹوائلٹ میں بیٹھ کر۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ منع فرمایا گیا ہے کہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ کے اندر کوئی آدمی کھائے یا پیے، اور اس سے ایک وبا آتی ہے، وہ یہ کہ انسان بھول کا شکار ہوتا ہے، بہت بھولنے لگتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ حدیث کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں کھاتا ہے پیتا ہے تو اسے نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بہت بھولنے کا مرض ہو جاتا ہے، دماغ میں اس کے اثر ہوتا ہے، برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال بہت ہوتا ہے برتھ ڈے کے تعلق سے، سالگرہ منانے کے۔ یہ مسلمانوں میں یہ رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ بار بار اس کی مذمت کی جا رہی ہے مسجدوں سے، ممبروں سے، تقریروں میں، کہ برتھ ڈے منانا ایک بہت ہی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر گھر کے امیر و غریب سب لوگ اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، شادی کی اینیورسری منائی جاتی ہے، جب وہ ڈیٹ آتی ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی منانے کے چکر میں ناجائز رسمیں کرتے ہیں، کیک کاٹنا، اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ چراغ رکھ کر کے، موم بتی رکھ کر کے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، پھر بہت ساری غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو برتھ ڈے منانا یا اینیورسری منانا شریعت میں ایسا کوئی
तस्करा नहीं मिलता, कोई ऐसी कोई जगह नहीं है। ये महज नई रस्में जो अंग्रेज़ों की ईसाइयों के ईजाद करते हैं और हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन ज़िराअन बिज़िराइन। सहाबा से हुज़ूर ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा इस उम्मत पर आखिरी क़यामत के पहले कि ये उम्मत ईसाइयों के, नसरानियों के, पहले की जो गुमराह कौमें थी उनकी बिल्कुल फॉलो करेंगी, उनकी पैरवी करेंगी, बालिश बालिश एक एक चीज़ की नकल करेंगी। यहाँ तक फरमाया कि अगर ईसाई और गुमराह यहूदी अगर किसी गो के बिल में भी घुसे होंगे तो ये लोग भी उस गो के बिल में घुसने की कोशिश करेंगे, यानी हर तरह की नकल व हरकत उनकी फॉलो करेंगे। तो आज वही हो रहा है। ये जिस तरह का कल्चर दिया जा रहा है मुसलमान उसको इस ऐसे कमतरी के शिकार है, ख़ुद को कमतर समझ रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा एजुकेटेड तरक्की याफ्ता समझ रहे हैं और अपने ईमान का उनको ख्याल नहीं, उनकी हर चीज़ लिए जा रहे हैं। तो सालगिरह भी बर्थडे की जो ये रस्म है, बुरी रस्म है, ये वहीं से ली गई है, इसको मनाना बुरा है। हदीस शरीफ में आता है मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की जो मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से। ये तरीक़ा मुसलमानों का 13 सदियों में आपको नहीं मिलेगा कि मुसलमानों ने सालगिरह मनाई हो, किसी सहाबी ने, किसी नबी ने बर्थडे मनाया हो, इस तरह खुशी का। मुझे तो तारीख़ का भी ऐसा तस्करा नहीं मिलेगा कि तारीख़ आई तो लोग बैठे और अपनी पैदाइश को या बच्चे की पैदाइश को उन्होंने याद भी किया। सब कोई तस्करा नहीं है, सिवाय ईसाई और यहूद की पैरवी के कुछ नहीं है। इसे बंद करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व